Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Mind Matters. This is your host Talal Umar. Today our guest is Professor Aftab Mohsin. He is Professor of Medicine and Senior Vice President of Pakistan Society of Internal Medicine, Lahore. Sir, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। सर, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोमॉर्बिड डिप्रेशन क्या है और कोमॉर्बिड डिप्रेशन को रिकग्नाइज करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीडीज की, जो गैर वबाई अमराज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस वक्त दुनिया में सालाना 70 मिलियन डेथ्स होती हैं एवरी ईयर, और उसमें से 70% एनसीडीज से होती हैं। एनसीडीज की डेफिनेशन जो है, ये लार्जेस्ट मोर्टेलिटी या डेथ कॉजिंग बीमारियां। 2012 में WHO ने 4 बीमारियां इसमें डाली थी, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसमें हार्ट की डिजीज हैं और स्ट्रोक, नंबर 2 डायबिटीज, नंबर 3 कैंसर और नंबर 4 COPD। और ये इतनी इंपॉर्टेंट समझी जाती थी 2012 से, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि ये काफी नहीं है। तो 2017 में कहते हैं फिफ्थ जाइंट, जो सबसे बड़ा मूजी अमराज की जड़ है, इसमें फिर डिप्रेशन ऐड किया गया। तो अब 5 बीमारियां जो हैं इंसान को बीमार करती हैं और उसकी मौत का सबब बनती हैं, उसमें डिप्रेशन शामिल है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि डिप्रेशन अकेला नहीं होता। डिप्रेशन होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज के साथ, फालज के साथ, डायबिटीज के साथ, और इसके अलावा कैंसर के साथ और फेफड़ों की बीमारियों के साथ। फर्क क्या है, कितने लोगों में ये डिप्रेशन होता है? कहते हैं कि अगर किसी को एनसीडी है यानी कि दिल की बीमारी है, या उसको फालज हो गया है, या शुगर है, या कैंसर है, तो 40% जो लोग हैं उनको डिप्रेशन होगा। और सिर्फ डिप्रेशन के आने से कोमॉर्बिड हो गया ना। मॉर्बिड का मतलब होता है बीमारी, को का मतलब है कि एक से ज्यादा बीमारी। तो डिप्रेशन के आने से क्या फर्क पड़ता है? एक, नंबर 1, जब डिप्रेशन किसी को हो जाए तो उसकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। ही लिव्स और शी लिव्स 10 ईयर लेस। और उसकी मेन वजह यह नहीं है कि वो डिप्रेशन से फौत हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो उन 4 बीमारियों से जो कोमॉर्बिड हैं उनसे फौत हो रहे हैं। यानी कि डिप्रेशन वाले को हार्ट अटैक ज्यादा आएगा, फालिज ज्यादा होगा, और उसको कैंसर भी ज्यादा होगा, उसको शुगर भी ज्यादा होगी। अगर किसी को डिप्रेशन हो तो 60% चांस होता है शुगर होने का। तो ये कोमॉर्बिडिटीज ये बाई डायरेक्शनल है। डिप्रेशन होगा तो दूसरी बीमारियां होंगी, दूसरी बीमारियां होंगी तो डिप्रेशन होगा। अगर डिप्रेशन है तो लोग दवाई नहीं लेते, इलाज नहीं करते। सिर्फ 40% लोग जिनको डिप्रेशन होता है वो सही इलाज करते हैं। जबकि अगर किसी को एक बीमारी है यानी कि हार्ट की या दिमाग की यानी कि फालज या स्ट्रोक या फिर उसको शुगर है, तो देखा गया कि 95% लोग अपना दुरुस्त इलाज करते हैं और अपनी जानलेवा जो पेचीदगियों से बचे रहते हैं। तो प्लीज डिप्रेशन को मामूली ना समझें। और एनसीडीज जो कि नंबर 1 किलर है, वो दुनिया में 86% डेथ्स, ये नोट करने वाली बात है, एनसीडी से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में होती हैं, जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनसे बचा जा सकता है। तो ये डिप्रेशन एनसीडी है, ये बाकी बीमारियों के साथ आती है और इससे बचा जा सकता है अप्रोप्रिएट इलाज के साथ, अद्वियात के साथ। और बाकी अमराज भी जब आप इसको ट्रीट करते हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। ये जरूरी है इसका इलाज। सर, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है सर? इसके बारे में कुछ बताएं हमें आप। असल हेल्थ ही मेंटल हेल्थ है, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। अब हेल्थ कोई नहीं कहता, लोग कहते हैं वेल बीइंग, कि आपकी हालत जो है समाजी तौर पर आप खुश हैं, दिमागी तौर पे खुश हैं,
ایموشنل یعنی کہ آپ کی جو جذبات ہیں جذباتی طور پہ بھی خوش ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیلدی ہیں. تو یہ سینونیمس ہے کہ اگر فزیکل ہیلتھ ہو ہی نہیں سکتی بغیر مینٹل ہیلتھ کے, تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بندہ ہیلدی یا صحیح کہلائے گا. اور یہ بہت ہی اس وقت پرابلم ہے. بہت سارے ڈاکٹرز حضرات وہ فزیکل ہیلتھ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ایموشنل اور مینٹل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کو نہیں توجہ دیتے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مرض کے علاج میں یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھا جائے. سر ڈیورنگ پریکٹس آپ کے پاس جو ادر میڈیکل ہیلتھ کنڈیشنز کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں ان میں ڈپریشن ڈائگنوز کرنا کتنا مشکل ہے, مطلب آپ کو کیا کیا کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اب ایک DSM-5 ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 کور سمٹم اگر کسی میں ہیں تو ڈپریشن کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. تو وہ کور سمٹم کیا ہیں کہ ایک آپ کا موڈ ڈمینشڈ ہو یا اریٹیبل ہو, آپ اپنے آپ کو پورا صحیح نہ سمجھیں تو ایک سمٹم یہ ہے. دوسرا آپ کے اندر بے چینی ہو اور آپ کا دل نہ لگے کہیں, اور آپ کو پلیجر آپ کو جو خوشی ہے وہ نہ ملے. اگر ان دونوں میں سے ایک سمٹم ہے تو آپ کے اندر ڈپریشن ہو سکتا ہے, اور اگر ڈپریشن ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ ایک سمپل کویسچنیئرز ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹر 2 سے 3 منٹ میں ڈپریشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. مین جو فرق ہے ڈپریشن اور وہ انزائٹی کے اندر ہوتا ہے, انزائٹی میں فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ڈپریشن میں مایوسی ہوتی ہے, گلوم ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ڈپریشن میں وہ دیکھتا ہے کہ گھبراتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اور ڈپریشن میں نہیں, انزائٹی میں گھبراتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ڈپریشن میں وہ مایوس ہوتا ہے, پڑا رہتا ہے اور اس کو کوئی خوشی نہیں ملتی. تو یہ بہت بڑے فرق ہیں, اور اگر ذہن اپنا توجہ سے آپ مریض سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سر ولیم آسلر ایک بہت بڑے فزیشین تھے 19 سینچری کے, انہوں نے کہا listen to the patient carefully, he is telling you the diagnosis. تو وہ مریض آپ کو تشخیص خود بتا رہا ہوتا ہے, صرف آپ نے غور سے سننا ہے, توجہ سے سننا ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ جتنی NCDs ہیں جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے, جس میں اسٹروک ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, پھیپھڑوں کی بیماری ہیں, یہ سب سگنیفیکنٹلی ایسوسیٹیڈ ہیں ود ڈپریشن. اس کے علاوہ جتنی انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ بھی سگنیفیکنٹلی ایسوسیٹیڈ ہیں ود ڈپریشن. اور سائیکولوجیکل النیسز تو ہوتی ہی ڈپریشن ہے. تو کوئی ایسی مرض نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ڈپریشن جس کے ساتھ نہ آتی ہو. جب بھی لانگ ٹرم النس آئے گی ڈپریشن لازمی آئے گا. اور NCDs کا یہ ہوتا ہے یعنی کہ دماغ کی فالج کی بیماری, ہارٹ کی بیماری, کہ یہ لانگ ٹرم چلتی ہیں, اور ڈپریشن لا محالہ آتا ہے. اور جب تک دونوں کو ٹریٹ نہ کیا جائے, دونوں کو انٹرٹین نہ کیا جائے, دونوں کی ادویات نہ دی جائیں, مریض ہیلدی یا ویل بینگ نہیں اس کو اچیو ہو سکتی. سر ان دی اینڈ جو کوموربڈ ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ کوموربڈ اور یہ ڈپریشن کو لوگ سٹگما سمجھتے ہیں, ابھی تک سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو ہمارا قصور ہے, جس میں ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. تو پلیز ایسا نہیں ہے. ڈپریشن ایک بیماری ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈپریشن بھی اسی طرح بیماری ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں آتی. دماغ کے 2 بڑے کام ہیں, ایک وہ سوچ پیدا کرتا ہے جو اس کو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے, اور دوسرا وہ پورے جسم کے جتنے فنکشنز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب کووڈ تھا تو ہم سنتے تھے NCOC, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, تو وہ دماغ ہے ہمارا. تو اگر یہ بیماری آ گئی ہے تو یہ کیمیکلز کی وجہ سے آئی ہے. اب بہت ساری دوائیاں ہیں جن کو SSRI کہتے ہیں, وہ آپ لیں اور اس کا علاج کریں. بہت ہی مؤثر علاج ہے, اور اس کا سمپل بات کا چیت کرنے سے پتہ چل جائے گا ڈاکٹر کو. تو جس کو ڈپریشن ہے وہ مایوس نہ ہو, وہ اس بات کو برا نہ سمجھے. پاکستان میں یہ ہے کہ عادت ہے, وہ لوگ زبانی طور پر عادت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمیں ڈپریشن نہیں ہے.
مگر جب ڈاکٹر ان سے بات کرتا ہے تو 90% لوگوں میں جو کوموربڈ ڈیزیزز ہیں میں اپنے کلینک میں دیکھتا ہوں 90 کلینک میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. اور جب ان کو دوائی دی جاتی ہے ڈپریشن کی SSRI تو ان کی وہ کینسر وہیں رہتا ہے, ڈائبٹیز وہیں رہتی ہے, لیکن زندگی کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے ان کے, اور جتنا وقت اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے. تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں اور اس پہ توجہ دیں اور اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ بھرپور زندگی گزار سکیں. تھینکس الاٹ سر فار ٹوڈیز پوڈ کاسٹ سیشن. اور آپ نے جو باتیں ہم سے شیئر کی ہیں آج وہ سننے والوں کی لائف اسٹائل بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی. تھینک یو.